السلام علیکم۔ میرا نام فہیم ذوالفقار ہے اور مزدور کسان پارٹی کا میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اور 26ویں آئینی ترمیم پہ ہم بات کرتے ہیں۔ چونکہ ٹاک آف دی ٹاؤن آج کل یہی ہے، تو اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا، اور اس کے ہماری سیاست پہ خصوصاً جو بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا محنت کش جو ہیں، جو ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں، جو عام آدمی ہے، اس پہ اس کے کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ باوجود اس کے کہ ہمارا جو ماننا ہے وہ یہ کہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو ایک اشرافیہ ہے اس کا اقتدار پہ قبضہ ہے، اور ہماری بیوروکریسی ہو یا ہماری پارلیمان ہو یا ہماری عدلیہ ہو، وہ ان سب کے اندر جو نمائندگی ہے وہ اشرافیہ کی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ عام آدمی کے لیے بہت زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بہت تھوڑا اگر کوئی اس کو آسائش وہاں سے میسر ہو تو وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ زندہ رہے اور یہ روزگرہ کے معاملات جو ہیں یہ چلتے رہیں اور حکمران اشرافیہ کی جو عیاشیاں ہیں وہ جاری رہیں۔ ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ اس سسٹم کے توڑے بغیر اور یہ جو اقتدار پہ اشرافیہ کا قبضہ ہے اس کو توڑے بغیر، اور ورکنگ کلاس کو، عام آدمی کو، محنت کشوں کے کو اقتدار سپرد کیے بغیر، یہ پوری ایک کایا پلٹ ہے، یہ پورا ایک انقلاب ہے، اس کے بغیر عام آدمی کی زندگی میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی، اس کے حالات زندگی جو ہے وہ نہیں بدل سکتے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ بہرحال جو ایک آمریت ہے اس سے بہرحال جو بورژوا جمہوریت ہے وہ بہت بہتر ہے، اور بورژوا جمہوریت ہی صحیح لیکن اس کے اندر عام آدمی کو کچھ نہ کچھ چلیں بولنے کی آزادی میسر ہوتی ہے، اس کے اندر ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کو ایکٹیویزم کرنے کی آزادی میسر ہوتی ہے، اس کے اندر تنظیم سازی کی آزادی میسر ہوتی ہے، اس کے اندر آپ لوگوں کو یہ حقوق حاصل ہوتے ہیں کہ آپ اپنی جدوجہد کریں، آپ اپنی ایک منظم اجتماعیت قائم کریں جس کی بنیاد پہ آپ اس سسٹم کے خلاف لڑائی لڑ سکیں اور اس کو چینج کرنے کی بات کر سکیں، کم از کم بات کر سکیں۔ وہ آزادی جو ہے وہ بہرحال ایک جو بورژوا جمہوریت ہے اس کے اندر زیادہ آسانی سے میسر ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر جو آمریت قائم ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو لوگوں کے حقوق اور بھی زیادہ سلب ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بورژوا جمہوریت ہی صحیح، بہرحال یہ ایک آمریت کے مقابلے میں یہ ایک ترقی پسند قدم ہے، اور جو ہمارا راستہ ہے محنت کشوں کے اقتدار کی جو منزل ہے اس کا راستہ بہرحال اسی جمہوریت کے تھرو جو ہے وہ ہو کے گزرتا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی اصلاحات ہوں اس سے عام آدمی کو جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس سے اس عام آدمی پہ کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو پارلیمان ہے وہ مدر فعال انسٹیٹیوشن ہے، وہ تمام اداروں کی ماں کا درجہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس پہ تاثر یہ ہے کہ وہ عوام کی نمائندہ، عوام کی ترجمان ادارہ ہے، اور عوامی نمائندگی کا جو تاثر ہے اس بنیاد پہ اس کو فوقیت حاصل ہے باقی تمام جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز پہ، باقی تمام اداروں پہ۔ اور یہ پارلیمان کا استحقاق ہے کہ وہ قانون سازی کریں، بلکہ انہی کا ہی استحقاق ہے صرف کہ وہ قانون سازی کریں، وہ آئین کے اندر آئین ترتیب دیں، آئین کی تشکیل کریں اور آئین کے اندر ترامیم کریں، یہ ان کا اختیار ہے۔ اب ہمارے ملک کے اندر اگر ہم اپنی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہمیشہ مقتدرہ نے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ چونکہ طاقتور ترین ادارہ ہے اور طاقت کا سب سے بڑا مرکز جو ہے جس کو پارلیمان کو ہونا چاہیے، لیکن عملی طور پہ ہمارے ہاں طاقت کا مرکز جو ہے وہ ہماری مقتدرہ ہے، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے قبضہ میں ہمارے تمام جو ہماری معیشت کا کنٹرول بھی ان کے پاس ہے، ہماری سیاست کا کنٹرول بھی انہی کے پاس ہے، اور ہمیشہ ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ ان کی ایک دست نگر ادارہ، ان کا معاون ادارہ ثابت ہوا ہے جس نے پارلیمان کو کمزور کرنے میں ہمیشہ کردار ادا کیا ہے۔
نظریہ ضرورت کی ایجاد اور اس پہ عمل درآمد کے لیے انہوں نے ہمیشہ معاونت کی۔ جب بھی یہاں پہ ملٹری کو ہوا اس کو ویلیڈیٹ جو ہے وہ اس اعلیٰ عدلیہ نے کیا۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ منتخب عوامی نمائندوں کو اٹھا کے باہر پھینکا، کبھی تو ان کو نااہل کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی مد میں، اور کبھی دوسرے بددیانت ہونے کے ان پہ الزامات لگائے، اور بہت ساری پوری ایک تاریخ ہے جو سیاہ تاریخ ہے، جو سیاہ کردار رہا ہمارے اس ملک میں ہماری عدالت کا۔ اور ہمیشہ کبھی بھی انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ عوام کے حقوق کا جو ہے وہ تحفظ ہو، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہو، بلکہ ان کے پیش نظر ہمیشہ یہ رہا کہ وہ ایک طاقتور کی لونڈی جیسا کردار جو ہے وہ ان کا ہمیشہ رہا، اور انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے وہ کردار ادا کیا، اور ہمیشہ جو بھی ہماری مقتدرہ کا اٹھایا ہوا کوئی قدم تھا اس کو ویلیڈیٹ کرنے میں، اس کے لیے معاونت کرنے میں ہمیشہ یہ سرخیل کے طور پہ رہے، اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے نتیجے کے اندر پارلیمان جو ہے وہ ہمیشہ کمزور ہوئی، وہ ہمیشہ اپنی جو طاقت ہے وہ اس کو ایکسرسائز نہیں کر سکی، اور جو سب سے بڑا اس کا اختیار ہے کہ وہ عوام کے نمائندے ہونے کے اعتبار سے وہ اس کو پوری طرح ایکسرسائز نہیں کر سکے، اور ہمیشہ ان کے راستے کی رکاوٹ جو ہے وہ یہ عدالتیں ہماری بنتی آئی ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں بہت پیچھے نہ جائیں تو اگر ہم جو موجودہ عدلیہ ہے اس کا بھی جائزہ لیں تو ہمیں بہت سارے ایسے اعلیٰ عدلیہ کے اندر ججز نظر آتے ہیں، مطلب جو ہمیشہ سے جو ہے وہ مقتدرہ کے دست و بازو بنتے رہے، اور ان میں سے ایک آدھ تو شاید ایسا بھی ہے کہ جو مشرف صاحب کی کابینہ کا وزیر بھی رہا، اور پھر وہ آج آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ روسٹرم پہ آ کے تو وہ لوگ بھاشن جاڑتے ہیں آئین اور قانون کی سربلندی کا، اور بڑے بڑے جمہوریت کے علمبردار ہونے کے جو وہ دعوے دار بنتے ہیں، اور ان کی طرف سے انسانی حقوق کی ترجمانی کا اور انسانی حقوق کے تحفظ کا جو دعویٰ سامنے نظر آتا ہے ہمارے سامنے ابھی یہ کوئی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، بہت زیادہ لمبا عرصہ ہم پیچھے نہیں جا رہے، تھوڑا عرصہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات ہوئے اور واضح برتری حاصل تھی اس میں ووٹوں کے اعتبار سے یوسف رضا گیلانی کو، جبکہ الیکشن ہوا اور اسپیکر صاحب نے جو پریزائڈنگ کا کردار ادا کر رہے تھے انہوں نے رولنگ دی، اور انہوں نے جو ایک دوسرے ہمارے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے صادق سنجرانی صاحب کو فاتح قرار دے دیا۔ وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا اور وہ پورا ٹینیور گزر گیا، اور اس پہ کوئی جو ہے وہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ تب وہی صاحب جو مشرف کے دور میں اس کی کابینہ کے ممبر تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو تب انہیں جو آئین کی عملداری اور قانون اور بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ ان کو یاد نہیں تھے۔ آج وہ بڑے چیمپئن بنتے جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اتنے چھوٹے لوگ جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو صرف پاپولر بیانیے کی بنیاد پہ فیصلے جو ہے وہ کرتے ہیں، جو پاپولر بیانیہ ہے اس کے پیچھے صرف شہرت کے بھوکے لوگ، اور جن کے اندر طاقت نہیں ہوتی، استطاعت نہیں ہوتی، استعداد نہیں ہوتی کہ وہ کھڑے ہو سکیں، ایک ہماری جو مقتدرہ کے خلاف کھڑے ہو سکیں، پارلیمان کے حق میں کھڑے ہو سکیں، آئین اور قانون کے حق میں کھڑے ہو سکیں، ان کے اندر یہ ہمیں جرأت کبھی بھی نظر نہیں آئی، بلکہ ہمیشہ جو ان کا کردار ہے وہ اس اعتبار سے منفی رہا۔ اور پوری دنیا کے اندر تقریباً یہی اصول ہے کہ جو عدالت کے ججز کا تقرر ہے وہ پارلیمان کی صوابدید ہے، وہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ منتخب کرے لوگوں کو، وہ منتخب کرے ججز کو، کیونکہ یہ حقیقت میں تو ان کو منتخب کرنا ہے عوام نے اپنے عوامی نمائندوں کی بنیاد پہ، اپنے عوامی جو ان کے نمائندے ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا تقرر کرنا ہے، ان کا انتخاب کرنا ہے، اور اس کی بنیاد پہ ان کی سلیکشن ہونی ہے اور وہ جا کے ججز بننے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت ایک طریقہ کار ہے کہ جو عوام نے اپنے نمائندے سو کالڈ ہی صحیح، ہماری جمہوریت ابھی جو ہے وہ بورجوا جمہوریت بھی وہ ایک خام شکل ہے جمہوریت کی، ابھی اس کو ریفائن ہونے میں بہت وقت لگے گا،
اور جو ہمارے ہاں جو تیسری دنیا کے ویسے بھی ممالک ہیں ان کے اندر جو جمہوریت کا حال ہے، اور پھر جو پاکستان جیسے ممالک جہاں پہ نیو کالونیل سسٹم جس کا پورا انتظام کیا گیا اور اس انتظامی ڈھانچے کے تحت جو ادارے تخلیق کیے گئے، اس میں ان کی بڑی اس سسٹم کو تحفظ دینے میں، نیو کالونیل نظام کو، اس انتظام کو بچانے میں ان کا بڑا کردار ہے ان اداروں کا، اور انہوں نے یہ ان کی تشکیل ہی اس مقصد کے لیے ہوئی کہ یہ اس کو پروٹیکٹ کر سکیں، تو لہٰذا ان سے کوئی بہت زیادہ بہتری کی امید رکھنا وہ تو خام خیالی ہے۔ ایسے میں جو ہماری پارلیمان ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کو میچور ہونے میں ابھی وقت لگنا ہے۔ ایک تو جتنا عرصہ یہاں پہ پارلیمان وجود میں رہی یا سویلین حکومت رہی، اتنا ہی عرصہ یہاں پہ ملٹری کا اقتدار رہا، یہ پون صدی کا قصہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک خام شکل میں، ابھی اس کو ریفائن ہونے میں وقت لگے گا۔ جب ہماری پارلیمان کے یہ 2 3 4 ٹینیور مسلسل لگیں گے اور اچھے طریقے سے لگیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر اور زیادہ بہتری آئے گی اور عوام کے لیے اس میں سے بہرحال کچھ نہ کچھ نکلے گا۔ ابھی بھی جو عوام کو میسر ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ امپلیمنٹیشن کس حد تک ہے، یہ ایک الگ قصہ ہے، اس پہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے۔ لیکن جو قانون سازی وہاں پہ ہمارے لیبر لاز کے متعلق ہوئی، جو قانون سازی وہاں سے جو اولڈ ایج بینیفٹ کا جیسے اداروں کا قیام عمل میں آیا، جو اور عوام کو جو فری جو تھوڑی بہت تعلیم کا حق حاصل ہے یا جو علاج کا سہولتیں میسر ہیں، یہ ساری اس پارلیمان کی ہی دی ہوئی ہیں، یہ عوامی نمائندوں کی ہی دی ہوئی ہیں۔ جتنی بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کو اس ملک کے اندر سہولتیں میسر ہیں، جو اس کو بنیادی حقوق میسر ہیں، وہ بہرحال وہ ہمیں آج بھی اس خام ہی صحیح لیکن اسی کے ذریعے ہی وہ ہمیں میسر آئے ہیں، ورنہ کوئی اور جو ووٹ دینے کا ایون حق ہے وہ بھی اس پارلیمان کے ذریعے ہی، عوامی نمائندوں کے ذریعے ہی ہمیں میسر آیا ہے۔ ان کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ہم نے وہ بھی نظام ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر، وہ بی ڈی ممبرز کا، کہ ووٹ دینے کا بھی ہر آدمی کو حق نہیں تھا۔ ایون یہ جو ہر ایک آدمی کی آئیڈینٹی ہے، یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم سب کو سمجھنی ہوں گی، کہ جو آئیڈینٹی ہے، جو شناخت ہے ایک عام آدمی کی، وہ بھی ہمیں اس پارلیمان نے ہی دی ہے۔ وہ اس پارلیمان کے علاوہ اس سے پہلے عام کسی ایک بندے کے پاس شناخت ہی نہیں تھی اپنی کہ وہ آپ ہیں کیا۔ تو یہ سارے کا سارا جو بھی اب آج کچھ تھوڑا بہت جو میسر ہے، یہ بہرحال ہمیں اس پارلیمان کے ذریعے ہی میسر آیا ہے، کیونکہ یہ بہرحال ایک نام نہاد ہی صحیح، بہرحال ایک عوام کا منتخب ادارہ ہے، عوام کے نمائندوں کا ادارہ ہے، وہاں پہ عوام کی نمائندگی ہے، عوام کی ترجمانی ہے، لہٰذا وہ باقی اداروں سے بہرحال جو ہے وہ ایک اس کو فوقیت باقی اداروں پہ حاصل ہونی چاہیے۔ اور پوری دنیا کے اندر پارلیمان ہی ججز کا تقرر کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک انوکھا اصول تھا کہ ججز جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو خود ہی ججز کا تقرر کرتے ہیں۔ مخصوص جو بڑے گروپس ہیں وکلاء کے، جو چیمبرز ہیں، وہ انہی میں سے ہی جو ہے وہ ججز آ رہے ہوتے ہیں، کوئی اس میں سینئر جونیئر کا بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا کہ جو پنجاب سے، جو ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے جو ہماری جج صاحبہ تعینات ہوئیں سپریم کورٹ کے اندر، تو وہ 2 جو سینئر تھے ان کو کراس کر کے تیسرے نمبر والی آئیں، اور وہی عمل اگر ہمارا پارلیمان دہرائے تو وہ قابل اعتراض ہے۔ تو یہ باتیں بہرحال سمجھنے کی ہیں، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب یہ اختیار پارلیمان کو ملا کہ وہ ججز کی تقرری کریں، وہ ججز کی کارکردگی کو جانچیں، اور وہ بھی کوئی جیسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، وہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہے، نہ ہی وزیر اعظم نے نامزد کرنا ہے، بلکہ اس کے پارلیمانی کمیٹی ایک بننی ہے، اور پارلیمانی کمیٹی نے ہی جو ہے وہ اس کا تقرر کرنا ہے، ایک بندے کو منتخب کرنا ہے سینئر موسٹ جو 3 ججز ہیں ان میں سے، اور پھر جو ہے وہ آگے اس کا۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ اس ترمیم کے اندر یہ بنیادی طور پہ تو معاملہ یہ ہے نا کہ یہ لڑائی ہے ہماری اشرافیہ کی آپس کی لڑائی ہے، یہ ہماری ملٹری جو مقتدرہ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے اندر کی لڑائی ہے، جس کا اظہار جو ہے وہ ہمیں مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو ایسنس تھا، جو اصل جو یہ 26ویں آئینی ترمیم تھی،
اس کے اندر بھی اب یہ چشم بینائی جو ہے وہ اگر آپ شعور رکھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی، اگر آپ تاریخ کا شعور آپ کو حاصل ہے اور آپ پاکستان کے ماضی اور یہاں پہ مختلف جماعتوں کے کردار کو جانتے ہیں، تو پھر آپ یہ تجزیہ کریں گے کہ جو اس کے اندر بھی جو کردار مولانا فضل الرحمان صاحب کا یا جمعیت علماء اسلام کا تھا، وہ بھی انہوں نے اصل میں تو وہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی جس کے اس کی دانت اس کے کاٹ دیے، اور یہ ان سے یہ کردار ادا کیا گیا کہ جو کلی طور پہ اس کی صفائی تھی وہ ممکن برحال نہیں ہو سکی۔ جو اصل میں جو 26ویں آئینی ترمیم جو ہونی چاہیے تھی اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو نہیں ہو پائیں، تو اس میں مقتدرہ کے ہی ایک گروہ نے جمعیت علماء اسلام کو استعمال کرتے ہوئے جو اس کی روح تھی اس کو کمزور کیا، اور بہرحال پھر بھی خوش آئند یہ ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہوئی اور پارلیمان کے اختیارات میں اضافہ ہوا۔ اب یہاں پہ بھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عوام کو کیا حاصل ہوگا کہ ہمیشہ ہماری مقتدرہ کا ہر چیز پہ طاقتور ادارہ ہے اور اس کا ہر چیز پہ مکمل کنٹرول ہے، اور اس کی معاونت ہمیشہ ہماری اعلیٰ عدلیہ نے فراہم کی اور پارلیمان کو اس کے نتیجے میں کمزور کیا۔ اب جب اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات جو ہیں وہ اس کی ججز کی تقرری اور وہ اس سے سپیریئر اگر پارلیمان کھڑا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقتدرہ کمزور ہوئی، اور یہ مقتدرہ ہم نے ماضی کے اندر بھی ہم نے یہ تجزیہ کیا، مشاہدہ کیا ہم نے کہ وہ پسپائی اختیار کر رہے تھے جب ہماری یہاں پہ جمہوریت کے 2 ٹینیور لگے، تو اس کے نتیجے میں لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ ابھی میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ اممیچور ایوان ہے ابھی بھی ہمارا، اور یہ خام نوعیت ہے جمہوریت کی، یہ خام نوعیت ہے پارلیمان کی، اس کو ریفائن ہونے میں وقت لگنا ہے، لیکن اب اس کے تسلسل سے ہی اس کے اندر جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ جب یہ جمہوریت کا تسلسل چلے گا، تسلسل بڑھے گا آگے، تو اس کے نتیجے کے اندر ہی جو ہے وہ اس کے اندر بہتری آئے گی، اس کی ریفائن شکل سامنے آئے گی، اس میں اہل لوگ جو ہے وہ اس کے اندر پہنچ سکیں گے، اور عوام کے اندر بھی اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ شعور اس کا بڑھے گا، منظم اجتماعیت بھی قائم ہوگی اور ان کے شعور میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ بہتری کی طرف جو ترقی پسند اقدامات ہیں ان کی طرف ہم بڑھتے جائیں گے، اور اس سے بہتری جو ہے وہ سماج کے اندر اور مختلف پرتوں کے اندر ہمیں نظر آئے گی۔ تو بہرحال یہ اس اعتبار سے جو پارلیمان کا جو اختیارات ہیں، جو ان کی صوابدید ہے، وہ انہوں نے اپنے استعمال کیے، اور انہوں نے پارلیمان کی بالادستی قائم ہوئی، تو اس اعتبار سے یہ عوام کے منتخب نمائندوں کی بالادستی قائم ہوئی، اس اعتبار سے یہ ایک بہترین اور ترقی پسند قدم ہے، اور اس کے پاکستان سماج پہ دور رس اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہماری مقتدرہ بھی یقیناً جو ہے وہ ان کا ایک بازو ٹوٹا ہے، ان کا ایک معاون بازو ٹوٹا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ کمزور ہوں گے، اور پارلیمان اگر تسلسل اس کا برقرار رہے گا، جمہوریت کا تسلسل برقرار رہے گا، تو یہ پیش قدمی جاری رہے گی، اور اس کے نتیجے کے اندر عوامی بالادستی اور پارلیمانی بالادستی قائم ہوگی، اور اس پارلیمانی بالادستی کے ذریعے جو ہے وہ عام آدمی کا، محنت کشوں کا جو اقتدار پہ جو اس کی اقتدار تک پہنچنے کا جو عمل ہے وہ آسان ہوگا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو محنت کشوں کی موومنٹ ہے اس کو بننے کے اندر آسانی ہوگی، محنت کشوں کی موومنٹ قائم ہوگی۔ جب وہ موومنٹ قائم ہوگی، جب آپ کو بنیادی آزادیاں میسر ہوں گی، تو تبھی آپ جدوجہد کر سکیں گے، تبھی آپ جو ہے وہ منظم اجتماعیت قائم کر سکیں گے، تبھی آپ جو ہے آپ کی موومنٹ بن سکے گی، تو یہ اسی کی جانب ایک پیش قدمی ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک مثبت اقدام ہے جس سے پارلیمانی بالادستی قائم ہوئی۔ باقی بہت سارے جو انسٹیٹیوشنز کا کردار ہے اس ملک میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن اس کا راستہ برحال یہی ہے ان کی بہتری کا کہ پارلیمانی جو سپریمیسی ہے وہ قائم ہو، اور اس کے نتیجے کے اندر پارلیمان بھی ریفائن ہوگی، جمہوریت بھی ریفائن ہوگی، اس کی بہتر شکل جو ہے وہ پہلے سے بہتر شکل سامنے آئے گی، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بہت ساری آزادیاں عام آدمی کو میسر ہوں گی، جن کی بنیاد پہ وہ اپنی روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آسانی سے آگے بڑھا سکیں گے۔ اب
آخر میں اس پہ صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے بڑی ہمارے اساتذہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب آپ کو یہ سمجھ نہ آئے کہ کون سا سمت جو ہے وہ درست ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جماعت اسلامی کس سمت میں کھڑی ہے، تو جس سمت میں جماعت اسلامی کھڑی ہے آپ اس کے مخالف میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جماعت اسلامی کبھی بھی درست سمت میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو آج بڑی اچنبھے کی بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری جماعت اسلامی جس طرف کھڑی ہے، بائیں بازو کے بہت سارے دانشوران اور بہت سارے لیڈران جو ہیں وہ بھی اسی طرف ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں اس آئینی ترمیم کے خلاف اور عدلیہ کی آزادی کے لیے، اور کہتے ہیں کہ عدلیہ کو جو ہے وہ خود ہی ججز کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تنخواہوں میں بھی اضافہ کریں، وہ ایگزیکٹو کے اختیارات بھی استعمال کریں، وہ آئین کی تشریح کے بجائے آئین کو ری رائٹ بھی کریں، اس کو آئین کو لکھیں بھی، آئین کو خود ہی اس کو بنائیں بھی، اور اپنی من مانی سے وہ ساری چیزیں کرتے جائیں، اور ڈیم بھی عدلیہ بناتی جائے، اور اس طرح کے اور جتنے جو ان کے کرنے کے کام نہیں ہیں وہ بھی کرتے جائیں، اور جو ان کا کرنے کا کام ہے اس طرف بالکل توجہ نہ دیں، تو یہ درست معاملہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ درست یہی ہے کہ پارلیمانی سپریمیسی قائم ہو، پارلیمانی بالادستی قائم ہو، سو کالڈ ہی صحیح، لیکن عوام کا منتخب ایوان جو ہے وہ مضبوط ہو۔ جب وہ مضبوط ہوگا اور مسلسل یہ جمہوریت کا سفر جاری رہے گا تو اس کے نتیجے کے اندر ایک ریفائن جمہوریت کی شکل سامنے آئے گی، اور ریفائن جمہوریت اور بہترین جمہوریت وہ ہے کہ جس کے اندر اقتدار جو ہے وہ عام آدمی کے پاس ہو، محنت کشوں کے پاس ہو، جو عوام کی اکثریتی آبادی ہے اس کے پاس اقتدار ہو، اشرافیہ سے اقتدار چھن جائے، اور اس کا راستہ برحال یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جمہوریت مسلسل یہاں پہ چلتی رہے۔ تو اس کے نتیجے میں جتنی بھی طاقتور دیگر ادارے ہیں جو جمہوریت کے مخالف ہیں، جو عوامی بالادستی کے مخالف ہیں، جو اقتدار پہ قابض ہیں، جو طاقت کے مراکز ہیں، وہ یقیناً کمزور ہوں گے۔ آپ سب کی سماعتوں پہ سمع خراشی کا اور جو گراں گزرے اس کا بہت شکریہ، اور اس پہ میں ضرور یہ چاہوں گا کہ جو خصوصاً جو بائیں بازو کے لوگ ہیں ان کا اس پہ انالیسس جو ہے وہ ضرور سامنے آئے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔